اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں مشیل فوکو کے ایک بہت دلچسپ لیکچر کے حصے پر۔ عنوان ہے ذات کی ثقافت۔ جی، یہ ان کے پہلے لیکچر کا میرا خیال ہے 7واں حصہ ہے۔ بالکل، اور اس میں فوکو ایک بڑا بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں خاص طور پر یونانی اور رومی معاشروں میں یہ جو تصور تھا اپنا خیال رکھنا یا اپنی فکر کرنا، یہ بہت مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ جی تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ بعد میں اتنا غیر اہم کیوں ہو گیا، خاص طور پر جب ہم اسے خود کو جانو والے حکم سے موازنہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ آخر ہوا کیا اس قدیم سوچ کے ساتھ؟ اور چلے اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیے فوکو کے لیے یہ جو اپنی فکر کرنا ہے، یعنی یونانی میں ایپیمیلیا ہیاتو، یہ کوئی صرف فلسفیانہ خیال نہیں تھا بس۔ اچھا؟ نہیں، رومی سلطنت کے عروج کے دور میں تو یہ ایک بہت پھیلا ہوا اصول تھا اور ایک باقاعدہ عمل تھا۔ یعنی یہ صرف سوچنے کی بات نہیں تھی، لوگ واقعی اس پر عمل کرتے تھے۔ جی ہاں بالکل، یہ روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ اپنی ذات کو بہتر بنانا، اسے تشکیل دینا، اس کے باقاعدہ طریقے موجود تھے۔ تو یہ صرف کچھ جیسے پڑھے لکھے لوگوں یا فلسفیوں تک محدود نہیں تھا، یہ عام تھا۔ جی، فوکو اسی لیے تو اسے ذات کی ثقافت کہتے ہیں۔ اس کے اپنے ادارے تھے، باقاعدہ سماجی طور پر مانے ہوئے طریقے، تکنیکیں، مشقیں، سب کچھ تھا۔ تو یہ ایک انفرادی کوشش بھی تھی اور ایک اجتماعی طور پر سمجھی جانے والی قدر بھی تھی کہ بھئی خود پر کام کرنا ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، اگر یہ اتنا مرکزی تھا، اتنا عملی تھا، تو پھر فوکو کا جو بنیادی سوال ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری یادداشت سے تقریباً مٹ کیسے گیا؟ جی، آج کل لوگ افلاطون کے خود کو جانو یعنی گنوتھی سیاٹون اسے تو فوراً پہچان لیتے ہیں، لیکن یہ جو اپنا خیال رکھو یا ایپیمیلیا ہیاٹو ہے، یہ کیوں بھول بھال گئے؟ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ فوکو اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی ایک وجہ نہیں تھی، کئی چیزیں مل کر ہوئیں۔ اچھا۔ جو پہلی بڑی وجہ وہ بتاتے ہیں وہ ہے مسیحی زہد کا اثر، کرسچین اسیٹسزم۔ مسیحیت؟ اس نے کیسے بدلا اس تصور کو؟ کیا انہوں نے کہا کہ اپنی فکر کرنا بری بات ہے؟ بری بات نہیں، شاید یہ صحیح لفظ نہیں۔ ایک طرح سے فوکو کا کہنا ہے کہ مسیحی زہد نے اپنی ذات کی فکر کا مطلب ہی بدل دیا۔ مطلب کیسے بدلا؟ انہوں نے اسے خود کی نفی، خود کو ترک کرنے، ریناؤنسمنٹ میں بدل دیا۔ مقصد اب اپنی ذات کی تعمیر یا اس کی پرورش نہیں رہا، بلکہ مقصد بن گیا اس پر قابو پانا، اسے گناہوں سے پاک کرنا اور آخرکار نجات کے لیے اسے قربان کر دینا۔ تو توجہ خود سے ہٹ گئی بالکل؟ جی، توجہ کا مرکز خود سے ہٹ کر خدا اور آخرت یا دوسری دنیا پر چلا گیا۔ خود پر کام کرنے کا مطلب ہی الٹ گیا۔ یہ تو بہت بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، تو کیا یہ قدیم طریقے پھر بالکل ہی ختم ہو گئے یا فوکو کوئی اور وجوہات بھی بتاتے ہیں؟ نہیں، مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ فوکو کی دوسری دلیل یہی ہے جسے وہ کہتے ہیں انضمام اور خارجیت، انٹیگریشن اینڈ ایکسٹرنلائزیشن۔ انضمام مطلب وہ کسی اور چیز میں شامل ہو گئے؟ بالکل، یعنی ذات کی دیکھ بھال کی یہ جو پرانی تکنیکیں تھیں وہ یا تو جیسے ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ بن گئیں، یا طبی طریقوں میں شامل ہو گئیں، یا پھر نفسیاتی علاج کی جو ٹیکنیکس ہیں ان میں جذب ہو گئیں۔ اچھا، تو وہ ہیں ابھی بھی، لیکن ہم انہیں پہچانتے نہیں اس طرح سے۔ جی بالکل ایسا ہے۔ یا پھر وہ کہتے ہیں وہ کچھ آمرانہ اداروں جیسے جیل یا فوج، ان کے طریقوں میں شامل ہو گئیں جہاں مقصد فرد کی آزادی نہیں ہوتا بلکہ اس پر کنٹرول ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور پہلو خارجیت کا ہے، مطلب یہ کہ باہر کی قوتیں جیسے رائے عامہ، میڈیا، مارکیٹنگ، پولنگ وغیرہ، انہوں نے فرد کی ذات کی تشکیل میں زیادہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ اچھا۔ تو فوکو کہتے ہیں کہ اس سے ذات کی ثقافت نے وہ آزادی کھو دی جو اسے قدیم دور میں حاصل تھی، وہ اب باہر سے مسلط ہونے لگی۔ تو مطلب یہ عمل جو پہلے اندرونی تھا وہ اب زیادہ تر بیرونی ہو گیا، یا دوسروں کے کنٹرول میں چلا گیا، یا پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہم پر اثر کر رہا ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، کیا ہمارے جدید علوم جیسے نفسیات یا عمرانیات، کیا ان کا بھی کوئی کردار ہے اس تبدیلی میں؟ ہاں بالکل،
یہ فوکو کی تیسری بڑی دلیل ہے. وہ اسے کہتے ہیں انسانی علوم کا کردار. ہیومن سائنسز. وہ کیسے؟ دیکھیں، ان علوم نے یعنی نفسیات، عمرانیات وغیرہ نے ذات کے ساتھ ہمارے تعلق کو بنیادی طور پر بدل کر ایک علمی تعلق بنا دیا ہے. نالج ریلیشن شپ. علمی تعلق مطلب یہ کہ اہم یہ ہو گیا کہ ہم اپنی ذات کو سائنسی طور پر، نفسیاتی طور پر، سماجی طور پر جانیں. اچھا. بجائے اس کے کہ ہم اس کی فعال طور پر پرواہ کریں یا اسے قدیم مفہوم میں تشکیل دیں، اس پر کام کریں. فوکس جاننے پر آ گیا، سنوارنے یا پرورش پر نہیں. تو گویا علم نے عملی مشق کی جگہ لے لی. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. اور فوکو ایک چوتھی وجہ بھی بتاتے ہیں جو آج کل تو شاید بہت ہی عام ہے، یہ جو خیال ہے کہ ہمارے اندر کوئی پوشیدہ اصلی ذات چھپی ہوئی ہے. جی ہاں، اور یہ نقطہ بہت بہت اہم ہے. فوکو اسے پوشیدہ ذات کا افسانہ کہتے ہیں. دا myth آف دی ہڈن سیلف. اچھا، افسانہ؟ جی، عام خیال تو یہی ہے نا کہ ہمارے اندر کہیں گہرائی میں ایک سچی ذات ہے جو بس چھپی ہوئی ہے، اور ہمارا کام ہے اسے کھوجنا، اسے دریافت کرنا یا اسے آزاد کرانا. ہاں بالکل، یہی تو سنتے آئے ہیں. لیکن فوکو اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں. چیلنج کرتے ہیں مطلب وہ یہ نہیں مانتے کہ کوئی اصل ذات ہوتی ہے. یہ تو ہمارے بہت سے جدید تصورات کے خلاف جاتی ہے بات. فوکو کا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذات کوئی پہلے سے موجود چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جسے ہم نے ڈھونڈنا ہے. تو پھر کیا ہے؟ بلکہ ذات وہ چیز ہے جو تاریخ کے مختلف ادوار میں مخصوص ٹیکنیکوں، طریقوں اور طاقت کے رشتوں کے ذریعے بنتی ہے، تشکیل پاتی ہے. یہ ان ٹیکنالوجیز کا آپ کہہ لیں نتیجہ ہے. کورلیٹ آف ٹیکنالوجیز. یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں جو بس دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہو. یہ تو بالکل ہی الگ زاویہ ہے. اچھا، اگر کوئی چھپی ہوئی ذات نہیں ہے جسے آزاد کرانا ہے، تو پھر فوکو کے نزدیک ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ بالکل. فوکو کے لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سچی ذات کو کیسے ڈھونڈیں یا آزاد کریں. تو پھر کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ ہم آج اپنے موجودہ حالات میں اپنے ساتھ کس قسم کے نئے رشتے، نئے تعلقات قائم کر سکتے ہیں. نئے تعلقات؟ جی، ہم خود کو ماضی کے طریقوں یا جدید دباؤ کے بغیر زیادہ شعوری طور پر کیسے تشکیل دے سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو آپ کے لیے نئے سرے سے بنا سکتے ہیں. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو فوکو ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ قدیم زمانے میں ذات کی ثقافت ایک بہت فعال عملی چیز تھی. اپنی فکر کرنا، خود کو بنانا، سنوارنا. جی، ایپیمیلیا ہیاتو. ہاں، پھر یہ تصور کئی وجوہات کی بنا پر، جیسے مسیحیت کا اثر، پھر ان طریقوں کا دوسرے اداروں میں جذب ہو جانا، جدید علوم کا علم پر زیادہ زور دینا، اور آخر میں یہ پوشیدہ ذات کو تلاش کرنے کا جو جدید خیال ہے، بالکل، ان سب کی وجہ سے وہ پس منظر میں چلا گیا یا اس کی شکل اتنی بدل گئی کہ پہچانا نہیں جاتا. بالکل صحیح. اور بنیادی تبدیلی شاید یہ آئی کہ خود پر کام کرنا، جو کبھی ایک آزادانہ، ذاتی اور تخلیقی عمل سمجھا جاتا تھا، وہ یا تو بیرونی طاقتوں کے تابع ہو گیا جیسے مذہب، ادارے، ماہرین وغیرہ، یا پھر اسے صرف اپنی نفسیات کو جاننے یا کسی خیالی اصل ذات کو ڈھونڈنے کا پروجیکٹ سمجھ لیا گیا. یہ واقعی ہمیں ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے. جی. تو فوکو جو سوال آپ کہہ لیں ہمارے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، جی. وہ شاید یہی ہے. کسی پہلے سے طے شدہ، کسی مفروضہ حقیقی ذات کو تلاش کرنے یا آزاد کرانے کی کوشش میں لگے رہنے کے بجائے کیا آج ہم شعوری طور پر خود اپنے ساتھ تعلق بنانے کے نئے بامانی طریقے خود ایجاد کر سکتے ہیں، خود تخلیق کر سکتے ہیں؟ شاید ان قدیم زمانوں کی حکمت سے کچھ سیکھتے ہوئے، مگر ظاہر ہے اسے ہو بہو نقل کیے بغیر اپنی آج کی زندگی کے لیے، اپنے آج کے حالات کے مطابق. بالکل، یہ ایک کھلا سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے.